جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں 6 خبریں آپ کو بتائی جائیں گی اور ان پر تبصرہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ 6 خبریں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان کے اور پاکستانیوں کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ پہلی خبر جو ہے، خواجہ آصف نے اختیار ولی اور عطا تارڑ کے ساتھ ابھی ایک پریس کانفرنس کی۔ تیرہ ویلی پر صوبائی حکومت جس طرح سیاسی مفادات کے لیے سازشیں کر رہی ہے، افواج پاکستان کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف، کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ کیا کہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات ہم کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے سیکیورٹی واپس لے لی، ایم کیو ایم کے افراد سے، یا واپس دے دی۔ چکر کیا ہے؟ میری مصطفیٰ کمال صاحب سے، جو کہ ایم کیو ایم کے ہیلتھ منسٹر ہیں، ان سے بڑی واضح طور پر بات ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ کچھ حیران کن انکشافات آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور خبر بڑی چل رہی ہے کہ بھئی 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور 18ویں ترمیم ختم ہو رہی ہے نا، ایک ختم ہو رہی ہے، ایک آ رہی ہے۔ تو یہ چکر کیا ہے؟ کچھ نئی باتیں آپ کو اس سلسلے میں بتائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان بائیک آؤٹ کر رہا ہے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یا نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پاکستان بھارت سے اگر جاتا ہے تو میچ کھیلے گا کہ نہیں، اس پہ کچھ لیٹسٹ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ بسنت کا تہوار، قیدی نمبر 804 کی پتنگیں اڑیں گی کہ نہیں، گانے لگیں گے نقدہ کوکا کہ نہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور آخر میں بات کریں گے، محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کی جائے 8 فروری کو احتجاج کا۔ آدھے بندے پہلے جیل میں ہیں، باقی آدھے بھی چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس حوالے سے آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو فوراً زیادہ دیر نہیں لگانی، فوراً سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جو ابھی پریس کانفرنس کی، جس میں ان کے دائیں ہاتھ پہ اختیار ولی، بائیں ہاتھ پہ عطا تارڑ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑی زبردست پریس کانفرنس تھی۔ اس کے بارے میں، اس ایشو کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہو رہا تھا۔ تیرہ ویلی کے حوالے سے آپ نے سنا کہ صوبائی حکومت نے بڑا پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ افواج پاکستان لوگوں کو اتنی برف میں، اتنے برے موسم میں وہاں سے نکالنے کا کہہ رہی ہیں، آپریشن شروع کرنا ہے اور آپریشن نہیں کرنے دیں گے، جرگہ بلا لیں گے اور 3 دن کے اندر ختم کریں ورنہ یہ ہو جائے گا، اور 4 بلین روپیز بھی کہیں دیے گئے۔ یہ ساری سچویشن تھی، تو اس پہ مختلف قسم کے بیانات آ رہے تھے، لیکن خواجہ آصف نے، اختیار ولی نے اور عطا تارڑ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ یہ ڈیفنس منسٹر کے منہ سے یہ بات سننا ضروری تھا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کوئی آپریشن نہیں ہونے جا رہا، چھوٹے چھوٹے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور وہ مدت سے ہو رہے ہیں۔ خارجین جہاں پر موجود ہیں انہیں پکڑنا بہت ضروری ہے، تو وہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات یہ صوبائی حکومت کی انہوں نے کارروائی کی بات کی۔ انہوں نے کہا تیرہ ویلی میں ایک بھی تھانہ نہیں ہے، تیرہ ویلی میں ایک بھی تھانہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ دیکھیں نا صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہ جو وہاں سے انخلاء کا مسئلہ ہے، جرگہ کون بلا رہا ہے اور انخلاء کی بات کون کر رہا ہے؟ صوبائی حکومت۔ ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن موجود ہے، فوج کا تو کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، وفاقی حکومت کا تو کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، خود بلا کے خود اس معاملے میں سیاست کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا، یہ جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، یہ فوج کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ فوج نے کہا ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، اس علاقے، اس موسم میں وہاں پرندہ بھی نہیں رہ سکتا، وہاں خارجین بھی نہیں رہ سکتے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ عطا تارڑ نے بڑی اچھی بات کی کہ 1889 کی ایک کتاب چھپی تھی، اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب موسم شدید سرد ہو جاتا ہے، اس علاقے کے لوگ نقل مکانی کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی گئے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کے جانے کو ایک سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور سارا مدعا فوج پر اور وفاقی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، جو بالکل غلط تھا۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس تھی، سہیل آفریدی اور ان کے سیاسی مفادات کے لیے بڑے پیار سے ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے شٹ اپ کال تھی کہ خدا کے لیے یہ بحث اب بند کرو، فوج وہاں پر کوئی بڑا آپریشن نہیں کرنا چاہ رہی، کوئی نہیں لوگوں کو نکال رہی، لوگ والنٹریلی طور پر موسم کی تبدیل ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہر سال جاتے ہیں صدیوں سے، تو اب اس معاملے پر بحث ختم ہونی چاہیے۔
بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جھگڑے کی. ظاہر ہے گل پلازا کے حوالے سے بڑے اختلافات ہو رہے ہیں اور بڑے معاملات خراب ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم نے بڑی کھل کر تنقید کی ہے اور پیپلز پارٹی تھوڑی سینسٹیو ہو گئی ہے اس کے حوالے سے. وہ جو ہے مجھے پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کچھ اچھے اقدامات کیے گل پلازا کے حوالے سے. دیکھیے سانحہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد اس میں پسماندگان کے حوالے سے، سوگواران کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ پیپلز پارٹی کی بہت اچھی ہے. ہر جو شخص جس کا انتقال ہوا اس میں اس کو 1 کروڑ روپیہ اس کے سوگواران کو دیا جا رہا ہے. یہی نہیں کہ تقریباً 1000 دکانیں تھیں، ہر دکان والے کو 5 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے. مزید اس کے کہ اس میں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب جو دکاندار ہے نا، اب ظاہر ہے ان کا سامان تو سارا جل گیا، جو جمع پونجی تھی لاکروں میں وہ تو ختم ہو گئی، تو پھر اب ان کو 1 کروڑ روپے کے بلا سود قرضے بھی دیے جا رہے ہیں. ان کے اوپر جو انٹرسٹ ہوگا وہ سندھ حکومت ادا کرے گی اور وہ کوئی اور نہیں ادا کرے گا. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اچھے اقدامات ہیں. تو یہ تو ہو گیا، لیکن سینسٹیو ہوئے میں پیپلز پارٹی والے سارا اکھاڑ پکاڑ کے پھینک دیا انہوں نے مراد علی شاہ کی حکومت کو. ایم کیو ایم والے بڑے سرگرم رہے ہیں اور باتیں ہوتی نہیں. کراچی بہت بد نصیب شہر ہے تو بد نصیب جو اس کا حال ہے بہت برا حال ہے. اب معاملہ کیا ہو رہا ہے جی کہ ایم کیو ایم رات گئے خبر آئی کہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور یہ جو ہے بڑی خبر تھی. اور پھر دوپہر کو شرجیل میمن نے کہا کہ ہم نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی. اور کل ہی کوئی ایک ترجمان کا سندھ حکومت کے فون آ گیا، میسج آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی اگر واپس لی ہے تو ہمارے پاس نفری کام ہے اس لیے واپس لی جائے گی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سے بات کی جائے. پیپلز پارٹی والے آج کل بات کم کرتے ہیں، تو میں نے مصطفیٰ کمال سے بات کی. مصطفیٰ کمال نے کنفرم کیا کہ رات 11 بجے جو سیکیورٹی تھی ان کے پاس، جو لڑکے تھے، انہوں نے کہا سر جی السلام علیکم، ہمیں آ گیا حکم، ہم جا رہے ہیں. پھر صرف مصطفیٰ کمال تک یہ بات نہیں رہی، انیس قائم خانی نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور ساتھ ہی اس بات کی تصدیق کی خالد مقبول صدیقی نے. یہ معاملات اب ہو گئے. اچھا پھر پریشر پڑا، لوگوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی والے کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ چیز واپس کر لی گئی ہے اور اب سیکیورٹی واپس آ گئی ہے ان لوگوں کے پاس. تو یہ ہے. حافظ نعیم الرحمان جو کہ تیسرے سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اور یہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی نورا کشتی کر رہی ہے، حل صرف ایک ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے. لیکن ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. اس سارے عرصے میں ہم نے صرف ایک دفعہ دیکھا جب کراچی کے لیے کسی نے کام کیا، 2 دفعہ. ایک تو نعمت اللہ صاحب تھے جماعت اسلامی کے، وہ میئر منتخب ہوئے، بے انتہا کام کیا. دوسرا کراچی کے لیے کام اگر کیا تو مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوا تھا جب وہ میئر تھے. اب تو وہ بڑی پوسٹ پہ ہیں، وفاقی وزیر ہیں، لیکن کراچی انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا. ہر جگہ پہنچتے تھے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، اب کوئی آگ لگ جائے، سیوریج کا نظام انہوں نے ٹھیک کیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے ٹھیک کی. کراچی بہتر ان کے زمانے میں ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے. کراچی میں اس طرح کی وال چاکنگ بھی ہو رہی ہے کہ بھئی کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، کراچی کو فوج کے حوالے کرو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک جمہوری نظام ہے، اس میں صوبہ ہی اس کی فیصلہ کرے گا، شہروں کے فیصلے وفاق نہیں کر سکتا. لیکن کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا. اسی موضوع سے ہم آ جاتے ہیں 18ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے. جس طرح 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہمیں ککھ پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا ہے، جب وہ آئی تو پتہ چلا، بلکہ میں تو بہت عرصے تک سمجھتا رہا یہ ایسی ہی ہوا کھڑا کیا. لیکن پھر 27ویں آئینی ترمیم آ گئی. اب 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس میں یہ ہو جائے گا. لیکن کچھ کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی اور 18ویں آئینی ترمیم جو جمہوریت کے سر پہ تاج تھا اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی. جب 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی نا تو جمہوریت پسند لوگوں نے بڑے شادیانے بچائے تھے کہ اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی، اور اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا رول تھا کہ صدر مملکت زرداری صاحب تھے، انہوں نے اپنے اختیارات کم کیے تھے، 58(2)B کو ختم کیا تھا، اور اپنے اختیارات کم کرنا آسان نہیں ہوتا.
پیپلز پارٹی نے ختم کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات یہاں تک پہنچے کہ NFC ایوارڈ ہو گیا. اب کچھ مسائل ہو رہے ہیں نا، مثلا آپ یہ صوبائی خود مختاری بڑا اچھی بات ہے، لیکن آپ KPK کے صوبے کو دیتے ہیں پیسے اور وہ سارے پیسے وفاق کی چڑھائی پر لگا دیتے ہیں. اب سندھ کو 200-250 ارب روپیہ دیتے ہیں سال کا. کراچی کھڈوں کا بھرا ہوا شہر بن گیا، انسانوں کا قبرستان بن گیا. کوئی سسٹم ٹھیک ہے؟ کدھر جا رہے ہیں پیسے؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا، سوال کرنا چاہیے. اچھا پھر جو ہے بلدیاتی انتخاب، پنجاب دیکھیں بلدیاتی انتخاب نہیں کرا رہا، اس لیے کہ وہ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں. تو 18ویں آئینی ترمیم ختم کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا. وفاق کے پاس اختیارات کم ہیں، لیکن صحت اور تعلیم وفاق کے پاس آنے چاہیے. یہ یونینمسلی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور اس میں میرے خیال میں صوبائی حکومتوں سے زیادہ وفاق کا عمل دخل ہے. تو یہ واپس ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. صوبے اگر پیسے لگا نہیں رہے، لے رہے ہیں، تو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے اور ان کو فعال ہونا چاہیے بلدیاتی نمائندوں کو، اور کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کا کام گلیاں بنوانا نہیں ہے، ان کا کام تو ہے جناب قانون سازی کرنا. وہ کر نہیں رہے ہوتے، تو یہ سڑکوں کے افتتاح کر رہے ہوتے ہیں. اچھا T20 کے حوالے سے کنفیوژن یہ ہے کہ پاکستان جائے نہ جائے. پیر تک محسن نقوی نے کہا یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب پیر تک کا مسئلہ یہ ہے کہ پیر تک تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی. پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان بائیک آؤٹ کر دیں، پاکستان جائے اور انڈیا والا میچ نہ کھیلے، یا ایک تیسری آپشن بھی ہے. اچھا پاکستان میرے نہیں خیال بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، کھیل کے میدان سے بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ جو ICC نے سلوک کیا، ہمیں ہمدردی ہے، ہم ان کا ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا بائیک آؤٹ ساتھ دینے کا طریقہ ہے؟ اگر پاکستان انڈیا والے میچ میں پاکستان بائیک آؤٹ کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے فائنل میں پاکستان انڈیا پھر اکٹھے ہو جائیں، پھر تو کھیلنا پڑے گا نا. تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. انتقام لینے کا صحیح طریقہ یہ اتنا اچھا کھیلیں، اتنا اچھا کھیلیں کہ بھارت کو شکست دیں، ٹرافی گھر لے کے آئے، اور پھر وہ ٹرافی لے کے بنگلہ دیش جائیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکے گی؟ یہ ہو سکتا ہے. بسنت کا تہوار بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے. جو مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں سب سے بڑی پتنگ، جو سب سے زیادہ پتنگ اڑے گی، وہ قیدی نمبر 804 کی عمران خان کی تصویروں والی پتنگیں تیار ہو گئی ہوئی ہیں. پہلے گانوں کی بھی ایک لسٹ آئی، اور گانے بڑے گندے گندے گانے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی بسنت پہ منع کی ہیں. وہ اصل میں بسنت پہ نہیں منع کی، اسٹیج پہ ان پہ فضول رقص سے منع کیا. تو مریم نواز کے حوالے سے بھی بہت سی تصویریں تیار ہوئی ہیں، پتنگیں تیار ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں، ایک طرح کا مقابلہ ہے کہ کیا ہوگا، کہ پتنگ اڑے گی مریم نواز کی یا عمران خان کی. لیکن ابھی انہوں نے لیڈروں کی تصویروں والی پتنگیں بین کر دی ہیں. آخر میں اب یہ بڑا اچھا موضوع، جیل بھرو تحریک. محمود خان اچکزئی نے کہا ہڑتال ہوگی، بہت اچھی ہڑتال ہوگی، اور جو ہے نا جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہیں. آدھے بندے تحریک انصاف کے پہلے ہی جیل میں ہیں، باقی بھی جیل میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے 8 فروری کو کاروبار زندگی ختم کرنا ہے اور معطل کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ اپروچ پتہ چلتی ہے دونوں کی سوچ میں، کہ تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے، مسلم لیگ نون کیا چاہ رہی ہے. مسلم لیگ نون ایک تہوار کو سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے، خوشیاں منانا چاہتی ہے، معاشی ترقی اور بہتر چہرہ پاکستان کا دکھانا چاہتی ہے، جبکہ PTI اس موقع پر کاروبار زندگی معطل کرنا چاہتی ہے، احتجاج کرنا چاہتی ہے، دنیا کو پاکستان کی ایک بری شکل دکھانا چاہتی ہے. یہی دونوں جماعتوں کی سوچ میں فرق ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.